بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت من نجات یا رسول اللہ قال املک علیک لسانک اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع وابکی علی خطیئتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، سرزمین برطانیہ میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ میری محرومی تھی کہ بزرگوں کے بار بار اصرار اور حکم کے باوجود اب تک یہاں حاضری کا نظام نہیں بن پایا، اور غالباً 45 سال پہلے دارالعلوم کے اس وقت کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تشریف لائے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب دارالعلوم بری کے 5 عظیم اساتذہ کرام کا حادثہ شہادت پیش آیا تھا، اور محتمم صاحب یہاں موجود تھے۔ اس کے بعد سے کسی خادم کی حاضری نہیں ہو پائی۔ آج پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اور پہلی مجلس آپ کی مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ میں نے اس مناسبت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع نصیحت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر انہی چیزوں کی ہوتی تھی۔ وہ آخرت کے بارے میں اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے گی، اگر ان سے کچھ درخواست کریں گے، دعا کی درخواست کریں گے، کچھ نصیحت چاہیں گے، تو عموماً اس کا تعلق ہمارے دنیاوی امور سے ہوتا ہے۔ کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کر دیجئے، اولاد بہت نالائق ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، بیماری یا شفا کے لیے دعا کر دیجئے، منع نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نزدیک اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو اہمیت تھی وہ دین کی تھی، آخرت کی تھی، نجات کی تھی۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا لفظ ایک عام لفظ ہے۔ دنیا کی مختصر اور عارضی زندگی میں بھی مصائب، ہلاکتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اور آخرت کی ابدی و دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کے ناراضگی، اس کے غضب، اس کے غصے اور اس کے عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یعنی کامل نجات کا نسخہ آپ ہمیں ارشاد فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جوامع الکلم ہوتے تھے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر اور معنی کے اعتبار سے بہت جامع۔ آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نصیحتیں ان کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے سوال کی برکت سے ہمیں یہ قیمتی دولت ملی ہے، لیکن عمل ہم سب کے لیے، ہدایت ہم سب کے لیے۔ 3 باتیں کیا کیا آپ نے فرمائی؟ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کر بولو، جو بات زبان سے نکالو ایسی بات بولو کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔
یعنی زبان کی حفاظت کا آپ نے ان کو راستہ بتایا، اور یہ وہ مضمون ہے کہ جو احادیث طیبہ میں الگ الگ انداز سے الگ الگ مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مستقل باب ہے، مشکوٰۃ شریف میں باب حفظ اللسان من الغیبت کا ایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے، زبان کی حفاظت کا بیان، تمام روایتوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے سلسلے میں، ان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا، اگر تو ٹھیک ٹھاک رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہماری خیر نہیں ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر پریشانیاں، اکثر دشواریاں، مصیبتیں زبان ہی کی برکت سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن لہ الجنہ، جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دونوں ران کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ بہت بڑی ہلاکتوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ زیادہ تر مصیبتیں جو آتی ہیں وہ زبان ہی کی بدولت آتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، ما اخوف ما تخاف علیہ یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمایا کہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ ہے، آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کف علیہ کا لسانہ کا، زبان کو سنبھال کر رکھو، یعنی سب سے زیادہ مصیبتوں کا ذریعہ، ہلاکت کا پیش خیمہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ وہ کہنے لگے، اَوَ نُؤَاخَذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ، یا رسول اللہ کیا زبان سے نکلی ہوئی بات پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں اوندھے منہ جو ڈالے جائیں گے تو اپنی زبان کی کھیتی ہی کاٹتے ہوئے جائیں گے، زبان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جاہل ہو عالم ہو، بزرگ ہو متقی ہو عامی ہو، سب کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ہدایت دے رہے ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، بڑا سے بڑا ولی، بڑا سے بڑا متقی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابی کو حضور ہدایت دے رہے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا، لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ یہ کل یہاں کا بھی ہو سکتا ہے، وہاں کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ایک بات کہہ دی، بعد میں پچھتاوا ہوا، شرم آئی، کسی نے لعنت ملامت کی، یا خود اس کے اثرات کو ہم نے محسوس کیا، اب کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، سوری بولتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ وہ بات زبان سے نہ نکلے جس کے بارے میں کل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ خوب سوچ سمجھ کر بولو۔ اور یہ کل وہاں کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ محشر کے میدان کو بھی قرآن پاک میں غد کہا گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی کو چاہیے
کہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے۔ تو یہاں کوئی ایسی بات نہ بولو کہ جو وہاں شرمندگی کا سبب بنے، رسوائی کا سبب بنے۔ حاصل کیا نکلا؟ اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی محفوظ رہنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، غلط بات زبان سے نہ نکالو۔ حدیث میں آتا ہے واقعہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے ان کو کچھ سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ جب بہت ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کچھ جواب دے دیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدل گیا، جو مسکراہٹ تھی وہ ناراضگی کی شکل اختیار کر گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ ناراض نہیں تھے، مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع کر رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن انجام اس کے نتیجے کو سوچیں۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر برداشت کر لیں گے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے برداشت کر لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، جواب نہیں دیں گے، اس سے ہماری عزت بھی بڑھے گی، رتبہ بھی بڑھے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو بھائی پہلی نصیحت یہ ہے کہ املک علیک لسانک۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی آپ نے کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز ادا کرو گویا تم زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو، دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ مودع، رخصت کرنے والا، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ میرا یہ آخری وقت ہے اور مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت دیا گیا ہے، اور واقعی اس کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا خواہش مند ہے، مومن متقی ہے، تو کتنے خشوع و خضوع اور اہتمام کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کا اندازہ کر لیجیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں موجود ہے۔ وہ کفار کی قید میں تھے اور انہوں نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے ایک مقتول کے بدلے میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخری تمنا کا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھی لیکن بہت لمبی نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور پڑھوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں اگر لمبی نماز پڑھوں گا تو تم سمجھو گے کہ موت کے خوف سے میں نماز طویل کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی مومن ہو، خدا نخواستہ اسے پھانسی کا فیصلہ ہو جائے، اسے پوچھا جائے تمہاری آخری تمنا کیا ہے، کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بارے میں یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ موت کا وقت اللہ کی طرف سے تو متعین ہے، لیکن بندے کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ ہماری ہر نماز آخری نماز ہو سکتی ہے، تو آخری نماز جتنے اہتمام سے ادا کی جانی چاہیے ویسی ہر نماز ہو۔ نماز کے اہتمام میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز اچھی ہوگی۔ نماز میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ارکان اور اعمال کی ادائیگی کا طریقہ ہے، قیام کیسے ہو، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہاتھ کہاں باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، اتحیات میں کیسے بیٹھیں۔
نماز کی 52 سنتیں جن کو نور العزا میں بیان کیا ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تمام سنتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ایک ایک جز کو، قیام میں پیر کا رخ کیسے ہونا چاہیے، قد کیسے ہونا چاہیے، نگاہ کیسی ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، کہاں تک انگوٹھا آئے گا، کیسے نیت باندھیں گے، رکوع میں کس طرح سے پشت سیدھی رہے گی، سجدہ کس طرح کشادہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ارکان کی ادائیگی کی جو ظاہری شکل ہے وہ سب کا سب سنت کے مطابق ہو۔ دوسری چیز ہے جو اذکار، جو آیات، جو دعائیں نماز کے اندر پڑھی جائیں ان کو صحیح یاد کر لیں، صحیح اس کی تصحیح کر لیں۔ عموماً بچپن کی سیکھی ہوئی یاد کی ہوئی نماز ہوتی ہے، اگر حلقے میں بیٹھ کر نماز کی تصحیح نہیں کی ہے تو بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقی رہ جاتی ہیں اور آدمی شرما حضوری میں ان کی اصلاح بھی نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دعا قنوت یاد نہیں ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، مسجد کی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یاد نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو زبان پر چڑھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آگے کیا ہے، وتعالی جدک۔ عموماً لوگ کیا پڑھتے ہیں، وتعالی جدک، وتعالی جدک، لام پر زبر اور ہے الف کے ساتھ، دونوں کا معنی بدل گیا۔ سورہ دعائے ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنی دعائیں ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، جتنے کلمات ہیں، سب کا صحیح صحیح تلفظ ہو جائے، اس کی مشق کرنا۔ نماز ہماری سب سے اہم عبادت ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربی فی السجود، بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز میں جو الفاظ ادا کیے جائیں صحیح صحیح ادا ہونے چاہیے۔ تو اچھی نماز کے لیے ایک تو ارکان کی ادائیگی کا طریقہ صحیح ہو سنت کے مطابق، دوسرے دعائیں، آیات، اذکار صحیح صحیح ادا کیے جائیں، اور تیسری چیز ہے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر نماز ادا کرنا، جس کو کیا کہتے ہیں، خشوع و خضوع۔ ایک تو خشوع و خضوع کا تعلق جسم کی حیثیت سے کہ عاجزی کے ساتھ آدمی کھڑا ہو، اور اصل خشوع و خضوع کیا ہے، اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ، خیالات کو ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر خیالات ادھر ادھر جاتے ہوں تو ان سے پریشان نہ کریں، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ رکھیں۔ بلا ارادہ جو خیالات آتے ہیں ان کو ہٹانے کی بھی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو نماز سے توجہ ہٹ جائے، کیونکہ آدمی کی توجہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو خیالات آتے آنے دیجیے، آپ یہ تصور کیجئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کا مضمون ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ کیا معنی ہے تقسیم کرنے کے؟ اس کی تشریح بھی روایت میں موجود ہے کہ جب بندہ نماز میں کہتا الحمدللہ رب العالمین، ادھر زبان سے اس کے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بزم میں فرماتے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ادھر زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، ادھر فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ہوتا ہے فرشتوں کے مجلس کے اندر۔ یہ تصور لے کر کھڑے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، تو میرے ایک ایک کلمے کو سن رہا ہے اور اس پر اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا اظہار فرما رہا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اس میں آدھے میں تو بندے نے میری عبادت کا ذکر کیا ہے اور آدھے میں مجھ سے مدد طلب کی ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، ولی عبدی ما سألہ، اب بندوں کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ آگے جو مانگا گیا ہے، مدد مانگی گئی ہے، ہدایت مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخر تک یہ تصور لے کر کھڑے ہوں۔ ہماری زبان سے ایک کلمہ نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، اس پر اپنے رضا کا اعلان فرما رہے ہیں۔ دعاؤں میں یہی چیز ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الاستغفار کے اندر روایت موجود ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے رب اذنبت فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ غفرت لعبدی، میں نے معاف کر دیا۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربی اذنبت فاغفر لی، اے اللہ پھر غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی معاف کرنے والا رب ہے، غفرت لعبدی۔ ایک دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ غلطی کرتا، 70 مرتبہ استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ معاف فرماتے ہیں۔ ادھر زبان سے ایک کلمہ نکلا اور ادھر فوراً وہاں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی واذا ذکرنی فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر منہ، بندہ جب تنہائی میں اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، ادھر زبان سے کلمہ نکلا وہاں پہنچا، فوراً اس پر اللہ کا جواب ملا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ اکبر، تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ تک ہمارا کلمہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اب کس قدر بے غیرتی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم دوسری طرف متوجہ ہوں، یہ تصور لے کر کھڑے ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر ہم کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، تینوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ شریعت کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتی جو آدمی کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر یہ طاقت سے باہر ہوتا تو شریعت حکم ہی نہ دیتی۔ 3 کام کیا کیا ہوئے؟ ارکان کی ادائیگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہ ساری سنتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے نام بھی لے لیا نور العزا کا۔ اب تو فارم کی شکل میں چھپا کر مسجدوں میں آویزہ بھی کر دیا گیا ہے، صرف اس کو دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں ان کی عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں میل بشارہ مدراس میں اعتکاف میں رہتے تھے، تو روزانہ عصر کے بعد خود کھڑے ہوتے تھے
اور اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اے اللہ میں آپ سے پورے وضو کا سوال کرتا ہوں، اب پوری نماز کا سوال کرتا ہوں، اب پوری رضامندی کا سوال کرتا ہوں تیری، اب پوری مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر فرماتے کہ وضو کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی، نماز کامل ہوگی تو اللہ کی رضا کامل ہوگی، اللہ کی رضا کامل ہوگی تو قابل مغفرت ہوگی۔ اس کے بعد بتلاتے تھے وضو کامل کیسے ہوگا، وضو کی تمام سنتوں کو بیان، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کامل کیسے ہوگی۔ یہ طریقہ مستقل تھا، ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، بلکہ اب تو ہم نے اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا ہے، وضو اور نماز کی عملی مشق۔ اس کو اہمیت کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اہم العبادات ہے یہ، اس سے قیمتی ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس کو ہم سنوارنے کی کوشش نہ کریں۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے طریقے سے اور ایسے جذبات کے ساتھ اور ایسے استحضار کے ساتھ اور ایسے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرو جیسے گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک مضمون اس کے اندر تھوڑا سا اور ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے لیے جب آدمی مسجد میں آئے تو ساری چیزوں سے اپنے کو رخصت کر کے آئے، سارے تقاضے باہر چھوڑ کر آئے۔ استنجا کا تقاضا ہے تیز، نماز کے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر دھیان لگا رہے گا۔ یہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کھانا سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے اب بھوک کا شدید تقاضا ہے، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر نیت باندھے رہو، کھانے کی طرف دھیان لگا ہوا ہے تو نماز ناقص ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ لا یکون طعامی صلاۃً احب الی من ان تکون صلاتی طعاما، میرا کھانا نماز بن جائے مجھے زیادہ پسند ہے بمقابلے اس کے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔ کھانا نماز بن جائے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، بھوک بہت تیز لگی ہے، جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور دھیان ادھر لگا ہوا ہے، تکبیر اولیٰ چھوٹ نہ جائے، جلدی کھانا کھا لیں، تو پورے کھانے میں نماز کا دھیان ہے۔ اور اگر بغیر ضروری مقدار میں کھائے ہوئے چلے گئے اور امام صاحب نے حل اتاک کا حدیث الغاشیہ شروع کر دی تو کوسنا شروع کر دیں گے، اور چھوٹی صورت نازل نہیں ہوئی تو قرآن میں یہی پڑھنا ہے اس کو، تو نماز کے اندر کھانے کا دھیان رہے گا۔ تو صلی صلاۃ مودعین کا ایک معنی یہ بھی ہے کوئی ایسا نامکمل ناقص کام چھوڑ کر مسجد میں نہ جاؤ کہ جس سے نماز کی طرف دھیان ہو۔ گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی، لاک نہیں کیا، مسجد میں آ کے نیت باندھ لی، نیا جوتا چپل دروازے پر چھوڑ کر چلے آئے اور نماز کی نیت باندھ لی، دھیان لگا ہوا اس کے اوپر۔ اپنے دکان پہ کسی چھوٹے بچوں کو بیٹھا دیا، بیٹا بیٹھا اور نماز پڑھ کر آتے ہیں، اب نیت باندھی، ارے کوئی آ کے چکا کچھ نہ لے کے چلا نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ کوئی ایسا نامکمل کام چھوڑ کر مت آؤ کہ جس سے نماز کے اندر دھیان بٹے، سب کو رخصت کر کے آؤ، یہ بھی رخصت کر کے آنے والے کی نماز ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ادا کی۔ تیسری بات بیان کر دی تھی کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ ہم سب کو ان نصائح کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں ایک آخری ٹکڑا رہ گیا تھا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وہ دوسرا ٹکڑا تو پہلے کے تکمیل میں تھا۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہایا کرو، غلطی پر رویا کرو۔ غلطی تو ہو جاتی، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب خطا کار ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سے بھی خطا ہوئی تھی۔ اول الناس اول الناس، پہلا آدمی پہلے بھولنے والا۔ تو ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ خطا ہونے سے زیادہ بری بات یہ کہ آدمی اپنی خطا پر نادم نہ ہو،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خطا مت کرنا، اس لیے کہ تو بس کی بات نہیں، کچھ نہ کچھ تو بھول چوک ہو ہی جائے گی۔ اس کا علاج بتلا وبکی علی خطیئتی کا، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو، توبہ و استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، گڑ گڑاؤ۔ ابھی روایتیں میں نے سنائی ہیں، ادھر بندہ کہتا ہے ربی اذنبت فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گرفت کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ یہ آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے غلطی ہو جائے تو ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہایا جائے، اور آنسو اگر نہیں بہتا تو رونی شکل بنا لی جائے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ رونا، آنسو بہانا اور رونا اختیاری نہیں ہے کہ جب چاہے تو آدمی رونے ہی لگے، لیکن رونا جس ندامت کے اظہار کے لیے، وہ ندامت تو اپنے اختیار میں ہے، دل سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات کتنے ہیں، ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس طرح اس کو حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی یسعک بیتک، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، اور گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ گھر میں رہنے کو جی چاہے، گھر والوں کی تربیت کرو، ان کا دینی مزاج بناؤ، ان کی خبرگیری کرو، اور گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلو، اس لیے کہ گھر کے باہر فتنے ہوتے ہیں، گناہ کی دعوت دینے والی سینکڑوں اور ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، نگاہ مبتلا ہوتی ہے، خیالات بہکتے ہیں، زبان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور گھر اللہ کی رحمت ہے، لیکن ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے گھر کو واقعی رحمت والا، سکون والا گھر بنائے، گھر والوں کا مزاج بنائے، گھر میں دینی تعلیم ہو، گھر میں نماز کا اہتمام ہو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، تاکہ جب گھر کا بڑا گھر میں آئے تو گھر والوں کو بھی اس کے آنے سے سکون اور راحت محسوس ہو، اور یہ بھی گھر میں آنے کے بعد ایک چین کی سانس لے، ایسا نہ ہو کہ گھر کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے، گھر میں آئے چک چک بک بک شروع ہو گئی۔ اس روایت، اس ٹکڑے کا حاصل یہی ہے کہ بلا ضرورت آدمی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اعتکاف کے موقع پر کثرت سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فرض کر لو باہر فساد ہو گیا ہے، گولی چل رہی ہے، پتھر چل رہا ہے، ماشاءاللہ نافذ ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اپنے گھر میں رہو گے محفوظ رہو گے، گھر سے باہر نکلو گے ہو سکتا ہے گولی لگ جائے، پتھر لگ جائے، گرفتار ہو جاؤ۔ تو ظاہری اعتبار سے تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن دین کو تباہ کرنے والی اور اخلاق کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ گھر سے باہر نکلو، ضرورت کے لیے نکلو، دینی ضرورت کے لیے نکلو یا دنیاوی ضرورت کے لیے، تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے بھی گئے ضرورت پوری کی گھر کے اندر آ گئے، اپنا وقت گھر کے اندر گزاریں، بچوں کی تربیت کریں، گھر کو تنگ محسوس نہ کریں۔ ہوٹلوں میں بیٹھنے کی آگے تو ماشاءاللہ بڑا ملک ہے، یہاں تو اس کا ماحول نہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کی عادت کیا ہے، رات کو نکلے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بج گیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ خبر نہیں ہے، بچوں کی نگرانی نہیں ہوتی، اور جہاں بیٹھیں گے گپ شپ کرنے کے لیے غیبت ہوگی، جھوٹ بولیں گے، گالی گفتہ ہوگی، بد کلامی ہوگی۔ تو گھر میں آدمی اپنے کو، اب گھر کو کشادہ سمجھے، گھر میں عافیت کے ساتھ رہے۔ تو ایک نصیحت یہ ہوئی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ، املک علیک لسانک، جب بولو تو زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر روکو، اور تیسرے جو اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔